وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مجلس عارف باللہ، معی سنہ، رومی ثانی، تبریز دوران، جنید وقت، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر اور انہی کی اتباع میں اور اپنے پیارے شیخ عارف باللہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات عالیہ کے حکم پر حضرت والا ہی کی کتاب الہامات ربانیہ میں سے حضرت والا کا ہی ایک ملفوظ پڑھ کر سنا رہا ہوں اپنی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں محتاج ہوں، اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ اپنی نیت سب سے پہلے کریں، اگر لوگوں کی نیت کی تو پکڑے جائیں گے، اپنی نیت کریں۔ میں بھی محتاج ہوں، اوپر بیٹھنے سے اور نیچے بیٹھنے سے کوئی قیمت نہیں لگتی، قیمت تو مرنے کے بعد لگے گی۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے۔ تو دنیا میں کوئی کسی کو کتنی عزت دے دے، کوئی کسی کو کتنی ہی پروٹوکول دے دے، اس کی تعریفوں کے پل باندھ دے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت نہیں ہے تو میرے بھائیوں اس کی تعریفیں اس کے کسی کام کی نہیں ہیں۔ ہمارے پیارے شیخ فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو بندہ بندے کی تعریف کر رہا ہے، بندہ بھی غلام، تعریف کرنے والا بھی غلام، دونوں غلام کی تعریف کرتا ہے تو اس سے غلام کی قیمت نہیں بڑھتی۔ اگر غلام کی تعریف آقا کر دے تو پھر اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اور ہمیں نہیں پتا، مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا میرے بھائیوں کہ ہمارا کیا قبول ہے اور کیا قبول نہیں ہے، کچھ نہیں پتا۔ یہاں تو بس کیے جاؤ، ڈرتے جاؤ اور کیے جاؤ۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان میں آپ نے اشعار سنے، اور اس حوالے سے بھی عرض کرنا ہے کہ 18 ذی الحجہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین دوہرے داماد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں، چونکہ مناسبت ہے، شہادت کا دن بھی ہے، تو ہمیں اپنے پیارے صحابہ کے بارے میں بھی کچھ علم ہونا چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ والوں کے تذکرے ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، اور جہاں صحابہ کے تذکرے ہوں، جہاں انبیاء کا تذکرہ ہو تو وہاں کیا معاملہ ہوگا آپ خود سمجھ جائیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قربانیاں بیان کرنی چاہیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت پیدا ہو، ہم جان سکیں کہ صحابہ نے کیا قربانیاں دی، دین ہم تک کیسے پہنچ گیا اور ہم کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تاکہ ہمارے دل اور ایمان کے اندر ایک جوش پیدا ہو اور ہمیں بھی گناہ چھوڑنے کی ذرا ہمت پیدا ہو جائے کہ آج ہم گناہوں میں اٹے ہوئے ہیں، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ کرام نے کیا قربانیاں دی، ان کے بیان سے، ان کے تذکروں سے دلوں کے اندر نور بھر جاتا ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ تو صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، ان کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، اور ان کے ایمان کو اللہ نے معیاری ایمان قرار دیا کہ آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا۔ ایمان لانا ہے نا
تو ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر لائے، عمر لائے، عثمان لائے، علی لائے. ایسا ایمان چاہیے، ایسا ایمان چاہیے. تو پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی بھی دی، ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی بھی گواہی دی، اور ان کے فلاح یافتہ ہونے کی بھی گواہی دی. اولئک هم الراشدون بھی اللہ نے کہا. تو صحابہ کا تذکرہ ہونا چاہیے، ضروری ہے. اور پھر جب ایسا موقع ہو تو بہت زیادہ ضروری ہے. تو پہلے اپنے پیارے شیخ کا ملفوظ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت والا کا یہ ملفوظ 20 شعبان 1393 ہجری بمطابق 19 ستمبر 1973 کھانے کے وقت دوپہر میں حضرت والا نے یہ ملفوظ ارشاد فرمایا. جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے ایک خطبات ہوتے ہیں اور ایک ملفوظات ہوتے ہیں. یہ جو ملفوظات ہوتے ہیں یہ لب لباب ہوتا ہے، یہ خلاصہ ہوتا ہے پورے خطبے کا. 1 گھنٹے کے بیان کا جو ان کا خلاصہ ہوتا ہے وہ ایک ملفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ ملفوظات جو ہوتے ہیں حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آپ پڑھیں، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے. اس کے پڑھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. غیر عالم اگر اس کو پڑھے گا تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر کسی عالم کی احتیاج کی ضرورت پیش آئے گی سمجھنے کے لیے. اور ایک تو اپنے زمانے کی حضرت والا کی اردو ہے اور آج کی اردو میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا اس کو. شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان اس وقت تو وہی ہیں. اس وقت عالم اسلام نے متفقہ طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات مالیہ کے سر پر علم کی پگڑی رکھی ہے کہ اس سے بڑا عالم روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، تقوی بھی دیا، طہارت بھی دی. اور شیخ بنایا تو کس کو بنایا؟ عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو. ان کے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ اپنی اصلاح کے لیے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مجلس ہوتی تھی. حضرت مکہ میں ہوتے تھے، جب جایا کرتے تھے تو حضرت کا ایک مرید تھا، وہاں کا تاجر تھا کوئی، تو حضرت والا کی مجلس وہاں پر مکہ المعظمہ میں عصر کے بعد ہوتی تھی. اور وہ جو تاجر تھا اس کے پاس اپنے اوقات میں جو فارغ وقت تھا وہ عصر کے بعد کا تھا. تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اس کی سالہ سال سے یہ ترتیب تھی کہ عصر کے بعد وہ طواف کرتا تھا. ادھر شیخ کی مجلس بھی عصر کے بعد ہو رہی ہے، تو بڑا پریشان ہوا. مطاف میں آیا تو ان کی نظر حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ پڑ گئی. تو آیا کہنے لگا حضرت آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، میں ایک مشکل میں ہوں، آپ میری مشکل ذرا آسان کر سکتے ہیں؟ کہا کیا؟ کہا حضرت میں مشکل میں ہوں کہ میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب، اب تو ہم رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، اس وقت انہوں نے دامت برکات مالیہ کہا، وہ آئے ہوئے اور حضرت والا کی مجلس عصر سے مغرب ہوتی ہے. اور میری ترتیب یہ ہے کہ میں عصر سے مغرب طواف کرتا ہوں. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں طواف کروں یا اپنے شیخ کی مجلس میں جاؤں. اب میں الجھا ہوا ہوں، آپ میری رہنمائی فرما دیجئے، میں کیا کروں، مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا. حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. کہا حضرت پہلے میرے مسئلے کا تو جواب دیجئے. کہا میرے سوال کا جواب دیں گے آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے گا. کہا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں اگر کسی شخص کو قرآن شریف پڑھنے کا شوق ہے لیکن اس بیچارے کی آنکھیں خراب ہیں اور وہ قرآن پڑھنا بھی چاہتا ہے، شوق بھی ہے اس کو اور آنکھیں بھی خراب ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ کہا حضرت سیدھی سی بات ہے، پہلے آنکھیں بنوائے گا، اس کے بعد قرآن اس کو الفاظ اس کو اچھے نظر آئیں گے. کہا بس تمہارے سوال کا جواب یہی ہے کہ پہلے تم اپنے شیخ کی مجلس میں جاؤ، اپنے دل کی آنکھیں بنواؤ
پھر خانہ کعبہ میں آؤ گے تو پھر کعبہ نظر نہیں آئے گا، کعبے والا بھی تم کو نظر آئے گا. کہ حضرت آپ نے میری مشکل آسان کر دی. اپنے شیخ کی مجلس میں چلے گئے. بظاہر تو یہ سوال ایسا ہے کہ بعض اوقات کسی کو ہو سکتا ہے اس میں شبہ ہو جائے، اعتراض ہو جائے. اللہ والے جو بزرگان دین ہوتے ہیں اصلاح کے لیے بہت سارے ایسے کام جو ہے وہ چھڑوا دیا کرتے ہیں. ایسے واقعات اور بھی بہت سارے ملتے ہیں کہ بظاہر لوگوں نے گمراہی کا فتویٰ بھی لگا دیا، کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا کہ شیخ نے یہ چیزوں پر پابندی لگا دی. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ میں آپ کو قریب کی مثال دے دیتا ہوں. بات ادھر نکل گئی. حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اور اپنے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات دونوں کو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا. حضرت آپ ان کی اصلاح کریں، یہ میرے دونوں لڑکے ابھی فارغ ہو گئے ہیں، آپ ان کی تربیت کر دیں. حضرت والا نے فرمایا کہ میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں، بہت کمزور ہو گیا ہوں، میں ان کو بھیجتا ہوں، انشاءاللہ ان کی تربیت اچھی ہوگی. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے ایک پرچہ لکھا. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچہ لکھا ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے یہ دونوں فرزند مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب کے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ان کی اصلاح اور تربیت کا کام آپ کیجئے. ڈاکٹر صاحب نے وہ پرچہ لیا اور کہا ٹھیک ہے آپ آنے لگیں. دونوں آنے لگے. جب جانے لگے تو اس وقت حضرت جوانی میں تھے دونوں حضرات، اخبار میں بیانات بھی آتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے فرمایا کہ آپ کے آج کے بعد اخبار میں بیان نہیں آنے چاہیے، پابندی لگا دی. دونوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ نہیں سمجھتے یہ ضروری ہے، نا 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 نا، یہ تو کہنا ہی نہیں ہے نا. ڈاکٹر صاحب نے پابندی لگا دی، کہا نہیں آئیں گے بیان. تھوڑا عرصہ گزرا، ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ جو جاتے ہیں جلسوں ولسوں میں، آج کے بعد آپ کسی جلسے میں نہیں جائیں گے. کہا ٹھیک ہے حضرت. تھوڑے دن گزرے، حضرت نے فرمایا کہ آپ بیانات کے سلسلے میں ادھر ادھر جاتے ہیں، آپ نہیں جائیں گے. کہا ٹھیک ہے حضرت. کہا صرف جمعہ پڑھائیں گے بس آپ. کہا ٹھیک ہے حضرت، جیسے آپ کہیں گے ویسا ہوگا. آج بھی اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے مفتی ہو کر اللہ کام لے رہے ہیں، جب اپنے شیخ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں میرے شیخ، میرے مربی، میرے محسن حضرت عارفی رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے. اور طلبہ سے، دورہ حدیث کے طلبہ سے حضرت فرماتے ہیں ہر سال میرے سب حق معاف ہیں، لیکن ایک حق یہ ہے کہ تم ملفوظات حضرت تھانوی کا مطالعہ روزانہ بالاستیعاب کرتے رہو گے. یہ مجھ سے وعدہ کر لو کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات آپ لازمی پڑھتے رہیں گے. حضرت فرماتے تھے کہ پہلے میں ایسے ہی کہتا تھا، لیکن اب میں بعد تحقیق یہ کہتا ہوں کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات بہت کارگر ہیں اصلاح کے میدان کے اندر، اور اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ ضرور آپ اس کا مطالعہ رکھیے گا، اور وقت کے کسی بھی جہاں آپ کی مناسبت ہو شیخ کو ضرور تلاش کیجیے. آپ دیکھ لیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے دین کا کام جس سے بھی لیا ہے اور جو کر رہا ہے، آپ دیکھیں گے اس کے سر پر کسی مربی کا، کسی اللہ والے کا ہاتھ ضرور ہوگا، اس کا تربیت یافتہ ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا. ایسا بہت کم شاذ و نادر کوئی آپ کو مثال نظر آئے گی. درس نظامی جو پڑھایا جاتا ہے، اس کے جو بانی تھے، آپ ان کا واقعہ اٹھا کر دیکھیں. وہ بیت ہوئے تو کس سے ہوئے؟ غیر عالم. حضرت عبد الرزاق بانسوی رحمۃ اللہ علیہ بالکل امی، ایک دم 0 میٹر، پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ والے تھے. ان سے جا کے بیت ہوئے، فتوے لگے، بڑی باتیں ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن نہیں چھوڑا انہوں نے. آپ بالکل آپ آگے چلے جائیے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ
مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس الدین تبریزی نشد. کہتے تھے جب تک میں تو مولوی تھا مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن شمس الدین تبریزی کی صحبت میں آیا، ان سے ان کی صحبت میں گیا تو اب اللہ پاک نے مجھے حضرت کی برکت سے مولا روم بنا دیا، مولا روم بنا دیا. شاہی عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، 500 علماء صرف پالکی لے کے چلتے تھے. جب شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی، سب ختم، سب ختم. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کام لیا آپ کے سامنے 28,500 اشعار اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کے، جس کے بارے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے کوئی علم کو دیکھے تو ایسے ٹوپی گر جائے، اتنا علم تھا. اگر وزن کریں تو حضرت کا وزن ٹوٹل 30 کلو بھی نہیں تھا، یہ بالکل سوکھے سے تھے، باریک سے، لیکن علم ایسا تھا. حضرت فرماتے ہیں 3 کتابیں بڑی عجیب ہیں. سب سے پہلے قرآن شریف، ٹھیک، قرآن کا نام جب بھی آئے تو قرآن شریف کہا کریں، قرآن مجید کہا کریں، قرآن حمید کہا کریں، صرف قرآن مت کہا کریں. مدینہ کا لفظ آئے تو مدینہ منورہ کہا کریں، مکہ کا لفظ آئے تو مکۃ المعظمہ کہا کریں. دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کسی بزرگ کی کہیں کوئی قبر ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ملتان شریف، فلانا شریف. آپ وہاں شریف نہ لگائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور جن کے صدقے، جن کے طفیل یہ سب کچھ ملتا ہے، وہاں ان کے ہاں کوئی عظمت کا لفظ ہم نہیں لگا سکتے کیا؟ محبت کی بات ہے، محبت کی بات ہے. جب محبت ہوتی ہے تو آداب محبت انسان خود ہی سیکھتا چلا جاتا ہے. عشق پر کوئی کتاب نہیں ملتی، لیکن آپ دیکھیں کیا معاملات ہوتے ہیں، کیا حالات ہوتے ہیں. تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا. عالم نہیں تھے، پہلے یہ وکیل تھے، اپنی اصلاح کروانے لگے. جب ان کی مکمل اصلاح ہو گئی تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو کوئی ذمہ داری دوں، لیکن آپ کا شعبہ ایسا ہے کہ ذمہ داری دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کہا حضرت میں سمجھ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں نے وکالت کو ریزائن کر دیا، آج کے بعد میں نہیں جاؤں گا وکالت میں، نہیں کروں گا وکالت گیری. میرے پاس ایک اور ڈگری بھی ہے ڈاکٹری کی، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی میں کلینک کر لوں گا. حضرت فرمایا ٹھیک ہے، اگر آپ اس شعبے کو ریزائن کرتے ہو تو پھر میں آپ کے ذمے ایک خلافت کا کام لگاتا ہوں، دین کا کام تم کرو، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے تمہیں اجازت دیتا ہوں. پھر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا لکھا. ڈاکٹر تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا دین کا کام لیا ان سے سب جانتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اصل چیز ہے اصلاح. ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائیں. آدمی جب انسان مکمل ہو جاتا ہے، جب اس کے اخلاق سیئہ، اخلاق جو گندے ہیں، اخلاق حمیدہ سے کنورٹ ہو جائیں، اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ سے تبدیل ہو جائیں، پھر وہ کامل ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. اس کے لیے محنت ہوتی ہے، اور یہ محنت زندگی بھر کرنی پڑتی ہے. اس کا کوئی ایک وقت نہیں ہے کہ بس کیا اور اس کے بعد چھٹی، کرنی پڑتی ہے. محنت، توجہ اپنے دین کی طرف اور اپنی طرف کہ میں کیسے اللہ والا بن جاؤں، میں کیسے نیک بن جاؤں. حضرت فرماتے نیک بننا فرض اور اپنے آپ کو نیک سمجھنا حرام ہے. اب حضرت والا کا ملفوظ پڑھ کے سنا رہا ہوں. ارشاد فرمایا کہ کسی کے اندر شہوت بھری ہوئی ہے، کسی کے اندر غصہ بھرا ہوا ہے، یعنی کوئی شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے، کوئی غصے سے. شہوت اور غصہ دونوں ہی آگ ہیں، اس لیے کہ اگر شہوت والا شہوت کے مادے کو بھڑکانے والے اسباب سے قریب ہوا، یعنی کسی امرد حسین لڑکے کی طرف یا کسی عورت سے قریب ہوا، تو اگر 20 برس بھی تقوی سے رہا تو اس وقت مغلوب ہو جائے گا. یعنی مغلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بد نظری کر بیٹھے گا، یا
آگے کوئی اور کام غلط کر بیٹھے گا. اس لیے فرمایا کہ وہ اسباب سے دور رہیں. اسی طرح غصے کے مادے کو بھڑکانے والے اسباب کے قریب ہو جائیں، یعنی وہ اسباب جو غصے کو بھڑکا دیتے ہیں اس کے قریب ہو جائیں تو غصہ بھڑک اٹھتا ہے. مثلا لوگوں سے اختلاط، ان سے زیادہ ملنا جلنا، اس سے بھی ان کی کوئی بات خلاف مزاج ہو گئی یا کوئی معمولی سی اذیت پہنچ گئی تو اس وقت یہ شخص غضب سے مغلوب ہو جائے گا. اس لیے غصے والے کو چاہیے کہ لوگوں سے اختلاط بہت کم رکھے، زیادہ وقت تنہائی میں، بیوی بچوں میں، نیک صحبتوں میں گزار دے، کیونکہ جب مخلوق سے خلط ملط نہ ہوگا تو غصے کو بھڑکانے والے اسباب بھی نہ ہوں گے، غصہ بھی نہیں بھڑکے گا. ایک آدمی کا مزاج ہی بہت نازک ہے، جلدی غصہ آ جاتا ہے، تو وہ پھر اسباب سے بھی دور رہیں. لوگوں سے خلط ملط یا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہ جو اس کے مزاج کے خلاف کام کرتے ہیں تو اس کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں سے وہ کم ملیں. تو اسباب سے دور رہے گا تو جلدی غصہ نہیں چڑھے گا اس کو. ایسے ہی جو شہوت کا مریض ہے یا کوئی لڑکوں کا مریض ہے تو پھر وہ لڑکوں سے دور رہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہے تو مرض اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں حسین لڑکا دیکھا تو بس جلدی جلدی قریب ہو گیا، اس کے پاس پہنچ گیا، گپ شپ لگانے لگ گیا، پوچھنے لگ گیا کیا نام ہے تیرا، کہاں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو، پورا انٹرویو کرنے لگ گیا اس سے. نہ، جب تو مریض ہے اس کا تو پھر دور رہ. کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، تیرا کیا واسطہ اس سے. ایسے ہی کوئی لڑکیوں کا مریض ہے، جب دیکھا کسی کو تو فوراً آپا آپا، آپ کو کیا چاہیے، پاپا چاہیے، اس کے بعد چھاپا مارنا ہے. تو یہ آپا آپا کرتے ہوئے جو ہے نا قریب ہو جاتے ہیں. بھابھی جی آپ کو مکھن دوں، مکھن لگا دوں، اس طرح فضول باتیں. اب یہ ہے تو خود مریض کہ لڑکیوں کے حسن سے زیادہ جلدی مغلوب ہو جاتا ہے، تو پھر دور رہے بابا. سالیوں کے قریب کیوں ہو رہا ہے، بھابھیوں کے قریب کیوں ہو رہا ہے، چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، یہ جتنی بہنیں ہیں یہ سب نامحرم ہیں. نکاح ہوا تو ٹھیک، نکاح نہیں ہوا، صرف منگنی ہوئی ہے تو اب منگیتر سے بات کرنا نامحرم سے بات کرنا ہے. منگیتر کو دیکھنا نامحرم کو دیکھنا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. چچا ذات اگر ہے تو وہ بھی نامحرم ہے، پھپھی ذات ہے تو وہ بھی نامحرم ہے، خالہ ذات ہے تو وہ بھی نامحرم ہے. یہ تو خون کے رشتے ہیں. جب یہ نامحرم ہو گئے، ان کو دیکھنا، ان سے ہنسنا بولنا منع ہو گیا، ان کے ساتھ ایک ساتھ دسترخوان پہ بیٹھنا کھانا ناجائز ہو گیا، تو جو سڑکوں پہ پھرنے والی ہیں، جو مارکیٹوں میں گھومنے والی ہیں، جو آفسوں میں دفتروں میں کام کرنے والی ہیں، ان سے گپ شپ لگانا، ان سے کانٹیکٹ نمبر لینا، ان کا واٹس ایپ نمبر لینا، ان سے ہنسی مذاق کرنا، ان کو ہدیے تحفے دینا کہاں سے جائز ہو جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی ہم نے تو ان کو مسلح ہدیہ کیا ہے، تسبیح ہدیہ کی ہے، اور نیک بنانا تیرے ذمے. حضرت والا کے ایک مرید تھے، باہر ملک چلے گئے تو حضرت وہاں پہنچے تو حضرت نے حاضری لگوائی، سب آئے ملنے کے لیے تو وہ صاحب نہیں آئے. بڑے مالدار تھے، وہ فیکٹری تھی ان کی کراچی میں، پاکستان میں بھی اور باہر بھی. تو حضرت باہر پہنچے تو حضرت نے سب کو پوچھا تو وہ صاحب نہیں آئے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ صاحب نظر نہیں آ رہے، چلو اس کے پاس چلتے ہیں، کہ ہم جانے سے چھوٹے تھوڑی ہو جائیں گے، چلے جاتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے. اب حضرت نے اپنے دوستوں کو لیا، ان کی فیکٹری میں چلے گئے، اور چلے گئے تو سیدھے چلے گئے. ان کا جو دفتر خاص تھا، اس دفتر خاص میں حضرت والا داخل ہوئے تو محترم اپنے سر سے ٹوپی ہٹائے ہوئے، منہ میں پان کی جو ہے نا وہ دبائے ہوئے پان، اور جناب ایک لڑکی کے ساتھ باتوں میں محو گفتگو تھے. حضرت والا اوپر سے ٹھک پہنچ گیا، السلام علیکم. اس نے جلدی سے اس کو اشارہ کیا، وہ تو گئی، بھاگ گئی. ٹھیک، اب اس کے بعد جو ہے شرمندہ ہو گئے کہ یہ کیا اچانک حضرت پہنچ گئے ایک دم. حضرت نے فرمایا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا حضرت یتیم ہے. حضرت نے فرمایا سارے یتیموں کا ٹھیکہ تم نے لیا ہوا ہے؟ یتیم ہے تو یتیموں کا جنرل سیکرٹری تو ہے؟ بچ جا، ابھی تو تیری ٹوپی اتری ہے. اگر تو ابھی بھی اپنی اصلاح سے غافل رہا تو پھر کچھ اور بھی اتر جائے گا. ابھی تو صرف ٹوپی اتری ہے اور تیرے منہ میں صرف پان آیا ہے، احتیاط کرو.
اس کی جگہ کسی پی اے جو ہے نا لڑکیوں کو جو رکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بغیر پی اے ہی رہتے ہیں، بغیر پی اے ہی رہتے ہیں، یعنی انہی کے ہر وقت سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ حضرت والا کا تو ماشاءاللہ معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ کبھی حضرت نے اپنے جو ہے نا ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ میں نے یہ کرامت اور میری یہ کشف اور فلاں، کبھی بھی نہیں۔ حضرت تو اس طرح گھل مل کے رہتے تھے، دوستوں کے ساتھ لطیفے بھی ہوتے تھے، ہنسی مذاق بھی ہوتی تھی، اور اصلاح کا کام بھی ہوتا تھا۔ اسی میں حضرت پکڑ بھی لیتے تھے کسی کو کہ یہ معاملہ تمہارا ایسا ہے، فوراً حضرت فرماتے تھے جب کوئی اصلاح کے لیے آگے بڑھے اس سے پہلے تو کچھ نہیں کہنا، اب جب اس نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا نا، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی اس کے اندر نقص نظر آئے تو کینچی ہاتھ میں رکھو، کھٹ سے کاٹ دو۔ اس لیے ہم بھی کسی کو کچھ نہیں بولتے ہیں، لیکن جو بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے نا، سب سے پہلے اگر اس کے ہاتھ میں انگوٹھیاں ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں اتار دو بھائی، اگر یہ سبق منظور ہے تو اچھی بات ہے۔ سر پہ ٹوپی اگر اس کی ٹیڑھی پھیڑی ہے وہ بھی اتروا دیتا ہوں، بھائی سفید ٹوپی پہنے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہی ہے، سفید ٹوپی، رنگین ٹوپی نہیں، سفید ٹوپی پہن لو بھائی۔ اور بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم بالکل کلیئر کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی مونچھیں خلاف شرع ہے، صحیح کرو اپنی مونچھوں کو، داڑھی کی بھی کوشش کرو، ارادہ کر لو بھائی، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھ لو، اور بھی کہیں کچھ نظر آتا ہے تو اس کو کلیئر بتا دیتے ہیں بھائی یہ معاملہ ہے، اس کو صحیح کر لو۔ اس کی قطعی اللہ کے حکم سے اپنے شیخ کی دعاؤں کی صدقے مجھے کبھی اس کی کبھی سوچ نہیں آئی کہ یار یہ بھاگ جائے گا، یہ دوبارہ نہیں آئے گا، الحمدللہ کبھی یہ میرا خیال بھی نہیں آیا بھاگتا بھاگ جائے، جاتا ہے جائے۔ اس چیز کا ہمیں کوئی فکر نہیں کہ بس لوگوں کو جمع کر لیں اور ان کی اصلاح سے غافل ہو جائے، نہ۔ اور جس نے بیعت کر لی وہ تو ہمارا شاگرد ہو گیا، ہاں اس کو تو مرغا بھی بنائیں گے ہم، تیار رہے وہ، ہاں کبھی بنایا نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ ڈر جائیں آپ لوگ، ہاں یہ تو ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاں لیکن وہ تیار رہے۔ ہم فرماتے ہیں کہ اس طرح تیار رہے کہ شیخ اگر کچھ بھی کہے کہ پانی میں تم نے چھلانگ مارنی اور وہ حکم دے دے تو پھر میں سوچوں نہیں کہ کیا کہہ دیا مجھے اس نے کہ پانی میں چھلانگ ماروں، اور کپڑے بھی بھیگے نہیں، یہ تو عجیب سا حکم ہو گیا۔ ایک بادشاہ نے حکم دیا اپنے غلام کو کہ پانی میں چھلانگ مار، کپڑے نہیں بھیگنے چاہیے، چھلانگ مار دی اس نے، باہر آیا تو کپڑے بھیگ گئے، گیلے ہو گئے۔ کہا کپڑے کیوں گیلے ہو گئے؟ کہا سرکار غلطی ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا غلطی کیا ہوئی؟ غلطی تو ہم سے ہوئی، ہم نے الٹا حکم دیا تمہیں۔ کہا یہ ہے مطلب احترام، بڑے سے اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ٹوکا نہیں جاتا، ادب سے احترام سے پھر کبھی کسی موقع پر بتا دیا جاتا ہے۔ استاد سے بھی ہوتی ہے، باپ سے بھی ہوتی ہے، تو کیا بیٹا سامنے کھڑا ہو جائے گا کہ ابو آپ نے یہ غلط کیا؟ نہیں، کسی اور موقع کی تلاش میں ہوگا، اس وقت وہ کہے گا۔ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے، احترام کا تقاضا بھی یہی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب کا مسودہ لکھا، تصحیح کے لیے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا، کہا آپ اس کی تصحیح کریں، دیکھیں کہیں کوئی مسئلہ کوئی بات غلط تو نہیں ہو گئی۔ اب دیکھیں حضرت نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب پڑھا، عالم تھے زبردست ماشاءاللہ۔ ایک جگہ جو ہے نا حضرت سے وہاں کچھ تسامح ہو گیا تو حضرت نے اس جگہ پہ گول دائرہ گھما دیا اور لے کر آگے کتاب کا حضرت، باقی میں نے سب دیکھ لیا، پڑھ لیا، سب ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن حضرت یہ والی عبارت جو ہے نا، یہ جو میں نے نشان لگایا حضرت یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حضرت نے فرمایا لاؤ بھائی دکھاؤ کون سی بات ہے۔ حضرت نے جو پڑھا اور پڑھنے کے بعد فرمایا او بھائی آپ کی کیسے سمجھ میں آئے گا، یہ ہم نے غلط لکھ دیا۔ کہ حضرت میں تو نہیں بولوں گا کہ آپ نے غلط لکھا ہے، میں تو کبھی نہیں بولوں گا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو یہ محبت کی بات ہے، ادب۔ اے خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم من از فضل رب، کہ اللہ میں آپ سے ادب کی توفیق مانگتا ہوں۔ بے ادب انسان فضل رب سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو محروم ہوا اس کی اصلاح کبھی بھی نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے گا۔ اصلاح ہوتی اس کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل، جس کا اللہ تعالیٰ کا فضل جس کے ساتھ متوجہ ہو جائیں۔ کام بنتا ہے فضل سے اختر، کام بنتا ہے فضل سے اختر، فضل کا آسرا لگائے ہیں۔ حضرت والا کا شعر ہے کہ کسی کا بھی کام بنے گا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی بنے گا، کہ اللہ ہم آپ کے فضل کا آسرا لگائے ہوئے ہیں۔
تو اصلاح بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگی میرے بھائیوں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو, اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو, اس کی مشیت نہ ہو, کسی کا کوئی کام نہیں بن سکتا چاہے کچھ بھی کرتا رہے. آسمان سے ان 3 نعمتوں کا نازل ہونا ضروری ہے. ہمارے پیارے شیخ نے دعا سکھائی, فرمایا اس طرح دعا مانگا کرو, اے اللہ میں آپ کے فضل سے آپ کا فضل مانگتا ہوں, آپ کی رحمت سے آپ کی رحمت مانگتا ہوں, آپ کے فضل و رحمت سے آپ کی مشیت مانگتا ہوں. اے اللہ میرا کام بنا دیجیے, اے اللہ میں اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں, میں نیک بننا چاہتا ہوں, میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں, میں موبائل کی خرمستیاں چھوڑنا چاہتا ہوں, میں فیس بک یوٹیوب کو چھوڑنا چاہتا ہوں, میں عشق مجازی سے توبہ کرنا چاہتا ہوں. اے اللہ میری توبہ ٹوٹ جاتی ہے, میں بڑا کمزور ہوں, اے اللہ تو میری دستگیری فرما, اے اللہ تو میری مدد فرما, میں بہت کمزور ہوں. اے اللہ اگر تو نے میری دستگیری نہ کی, تو نے میری مدد نہ کی, تو اے اللہ میں تو پھر گندے نالے میں گر جاؤں گا, میں کمزور. اللہ تعالیٰ کو جو اپنی کمزوری دکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یقین جانیے, جو بھی اللہ کو اپنی عاجزی دکھاتا ہے, کمزوری دکھاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی طرف اپنی مدد کو بھیج دیتے ہیں. جو اللہ والا بننا چاہتا ہے اور پھر چلنا چاہتا ہے اور پھر گرنے لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کی رحمت گوارا نہیں کرتی اس کو گرنے دے. ماں باپ کی رحمت گوارا کرتی ہے. جب بچہ چلنے لگتا ہے اور بچے کو ٹافی دکھاتے ہیں کہ یہ بیٹا ٹافی ہے, چاکلیٹ, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, بچہ کھڑا ہوتا ہے, جیسی اس نے قدم آگے کیا وہ گرنے لگتا ہے. جیسی گرنے لگتا ہے تو پھر فوراً باہیں آگے بڑھا دیتے ہیں ماں باپ, بہن بھائی, گرنے نہیں دیتے. ماں باپ کی رحمت یہ ہے کہ بچے کو گرنے نہیں دیتے جو چلنے والا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت, جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گا اللہ اس کو گرا دیں گے, نفس و شیطان کے حوالے ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں, تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. یہ رشتہ محبت اللہ والا بننے کا, اس نے عزم کر رکھا ہے کہ میں نیک بنوں گا, میں اللہ والا بنوں گا, نیک بنوں گا. اب وہ نفس اور شیطان آ جاتے ہیں بیچ میں, گناہ کروا دیتے ہیں, ٹوٹ گیا رشتہ, دوبارہ توبہ کر کے پھر جوڑ لے میرے بھائی, پھر کوشش کریں پھر جوڑ لیں. توبہ کے بعد کوئی ولی کامل نہیں ہو سکتا, توبہ ٹوٹ سکتی ہے میرے بھائیوں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی توبہ کرنے کے بعد اگر توبہ ٹوٹ جائے تو پہلے والی توبہ آپ کی قبول نہیں ہوئی ہے؟ یہ اس بات کی علامت نہیں ہے. رحمت کی اتنی آیات کہ قرآن پاک رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. ایک بزرگ ہمارے پیارے شیخ نے بتایا, اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتے رہے 40 سال تک, انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا, کہا کیا ہوا؟ کہا بس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے میری رحمت کو بیان کیا ساری زندگی, اور اب میں تمہیں اپنی رحمت سے مایوس کر دوں, جا جنت میں. اللہ تو پیارے ہیں میرے بھائیوں, اور بہت پیار کرتے اپنے بندوں سے. ایک بزرگ نے اللہ کی رحمت کو بیان کیا, پھر ایک دن انہیں جوش آیا, حال آیا کہ یہ بندے اپنی اصلاح کراتے نہیں ہیں اور گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے وعید بیان کر دی, اللہ تعالیٰ کے جلال کو بیان کر دیا. اس ایک مجلس سے کئی جنازے اٹھ گئے. رات خواب میں دیکھا, آواز آئی, او میرے بندے, کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ تو نے میرے بندے اتنے مار دیے. میری ایسی ہیبت اور میری ایسی وعیدیں بیان کر کے میرے بندوں کو تو نے مار دیا. مایوس ہو کے مر گئے وہ, ہائے ہمارا کیا بنے گا. ایسی سخت وعیدیں, ہم تو بس پکے جہنمی ہیں, بس ہمارا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. دل پھٹ گئے, کلیجے پھٹ گئے, مر گئے وہ. تاب نہیں ہے, کمزوری کا زمانہ ہے. ابھی بھی اتنی وعیدیں سنائیں گے تو لوگ مایوس ہو جائیں گے, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ, ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ابھی او ہو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے, ہم تو نیک بن ہی نہیں سکتے, ہم تو بس پکے ازلی جہنمی ہیں, نعوذ باللہ. ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی.
اللہ تعالیٰ کی رحمت گر جوش میں آئے دریا رحم کا، گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء. اللہ تعالیٰ کے دریا رحم میں اگر جوش آ جائے تو 100 سال کا کافر ولی نہیں، ولیوں کا سردار بن جاتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں میرے بھائیو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. شہوت اور غصہ دونوں ظلم ہیں. فرق بس اتنا ہے کہ غصہ ظلم جلی ہے اور شہوت ظلم خفی ہے. شہوت کے مظلوم کو تو بس بعض دفعہ خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ پر کوئی کیا ظلم کر رہا ہے. مثلا ایک شخص کسی حسین کو بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو اس وقت وہ حسین اگرچہ مظلوم ہے لیکن اس کو خبر نہیں، اور غصے والے کے ظلم اور اذیت مظلوم پر ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ غصے میں مخلوق براہ راست ظلم کی ضد میں آتی ہے، اس لیے اس کی بدنامی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شہوت کے ظلم کا ظہور نہ ہونے سے شہوت کا گناہ گناہ ہی نہ رہا. کسی شے کا عدم ظہور اس کے عدم وجود کو لازم نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. حضرت فرماتے ہیں غصے والا جو ہے وہ غصہ کر کے دوسرا آدمی کو متاثر کر دیتا ہے، وہ اس سے اس کی بدنامی بھی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی بڑا غصے والا آدمی ہے، بد اخلاق آدمی ہے. اور جو شہوت کا مریض ہے اس نے اگر محبت کی نظر سے گندی نظر سے کسی امرد لڑکے کو بھی دیکھا تو کسی کو پتہ تو نہیں چلتا کہ یہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلتا، لیکن وہاں فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر پتہ نہیں چل رہا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا گناہ ہی نہیں ہے، ورنہ گناہ ہے، گناہ پھر بھی ہے، اس سے بچنا لازم ہے. اگر نہیں بچیں گے تو پھر نقصان زیادہ ہوگا. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم اپنی اصلاح سے غافل نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں. حدیث شریف یاد رکھیں ہمیشہ، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں سرے سے، اللہ مٹا دیتے ہیں. اور بعض اوقات تو انسان جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ وہ یک لخت اسی وقت فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہے، اسی وقت اللہ پہنچا دیتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں میرے بھائیوں، اس لیے ہم مایوس نہ ہوں. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، اور 4 رشتہ داریاں تھیں، 1 2 3 نہیں 4 رشتہ داریاں تھیں. سب سے پہلے 5ویں نمبر پر جو دادا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تھے ان کا نام تھا عبد المناف. ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کی اولاد سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دوسرے بیٹے کی اولاد سے حضرت عثمان. یہ اوپر 5ویں کڑی جا کے 1 ہو گئی. 5واں دادا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عبد المناف، حضرت عثمان کا بھی عبد المناف. پھر ننیال میں بھی آپ کی رشتہ داری تھی. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کرایا، ان کا انتقال ہوا. پھر دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کرا دیا. حضرت عثمان حیا کے اعتبار سے وَأَصْدَقْهُمْ حَيَاءً عثمان کامل تھے، کامل الحیا. ایسی حیا تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسلام لائے اور ہاتھ پہ بیعت کی، پھر وہ ہاتھ زندگی بھر مرتے دم تک وہ ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا، اور کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، بت پرستی نہیں کی. تاجر تھے اور بڑے زبردست تاجر تھے. ایسے تاجر تھے، اتنا سرمایہ تھا کہ اس سے بڑا تاجر، اس سے بڑا مالدار انسان مکہ میں نہیں تھا. اور سارا مال انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، دین پر اور دین کی نشر و اشاعت پر، مسلمانوں پر خرچ کیا. سارا مال. مسجد نبی کی توسیع کی باری آئی
زمین خرید کر حضرت عثمان نے دی. مرمت کی باری آئی، حضرت عثمان نے دیا. ایک کنواں تھا یہودی کی ملک، وہ خرید کر بیر رعومہ حضرت عثمان نے وقف کر دیا مسلمانوں کے لیے کہ سب پانی پیو اس میں سے. حضرت عثمان کا درمیانہ قد تھا، رنگ سفید تھا، سرخی مائل، چہرے پر چیچک کے 2-3 نشان تھے. 82 سال کی عمر پائی، 12 سال حکومت کی، خلیفہ رہے، امیر المؤمنین رہے 12 دن کم. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، عثمان اللہ تیرے کو خلافت کی قمیص پہنائے گا. کچھ لوگ مطالبہ کریں گے کہ یہ خلافت کی قمیص اتار دو. اتارنا نہیں ان کے کہنے پر، ورنہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہو گے. ان کے کہنے پر نہیں اتارنا، یعنی خلافت چھوڑنا نہیں. ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ حضرات احد پہاڑ کے اوپر چڑھے. جیسے احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا، دوسرے لفظوں میں کہو کہ جھومنے لگا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑ کو یوں پیر سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ احد رک جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں. حضرت عمر فرماتے میں جان گیا کہ میری موت بھی شہادت کی ہوگی. حضرت عثمان فرمانے لگے میں بھی جان گیا کہ میری موت بھی شہادت ہی کی ہوگی. اور پھر شہادت کی موت ہوئی حضرت عمر کی بھی اور حضرت عثمان کی بھی شہادت کی موت واقع ہوئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت مناقب اور فضائل بیان کیے صحابہ اکرام کے، اور یہ سیاہ ستہ کی کتابوں میں موجود ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں، حضرت عثمان کے بارے میں، حضرت علی کے بارے میں، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں، حضرت عباس کے بارے میں مناقب موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر. حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ یہ حیا کے اندر بہت کامل، ایسی حیا کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، اور زندگی بھر کبھی بھی غسل خانے میں کھڑے ہو کر غسل نہیں کرتے تھے، بیٹھ کے کرتے تھے. حیا کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا کہ میں کھڑا کیسے ہو جاؤں، بس بیٹھ کے غسل کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما، دروازہ کھٹکا، کہا کون؟ کہا کہ ابو بکر. کہا آ جاؤ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل ایسے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کے تہبند باندھتے تھے، شلوار نہیں استعمال کی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند کی کہ یہ سطر کے اعتبار سے اچھی ہے، لیکن پہنی نہیں، اور تہبند ہی ہوتا تھا. وہ تہبند آپ سمجھتے ہیں جو حاجی یا عمرہ کرنے والا جو باندھتا ہے نیچے چادر، اس کو تہبند بولتے ہیں. اللہ حج کروائے تو پھر دیکھنا آپ کو پہننی پڑ جائے گی، عمرہ کروائے تو وہ پہننی پڑ جائے گی. ہاں وہ اوریجنل لباس ہے، اوریجنل لباس، ٹھیک ہے. اور مردے کو بھی وہی پہناتے ہیں، حاجی کو بھی وہی پہناتے ہیں، تو وہ اوریجنل لباس ہے، ٹھیک ہے، انسان کا. تو وہ تہبند ہوتا ہے. وہ تہبند باندھا ہوا تھا. تو تہبند جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا پنڈلی سے ہٹا ہوا تھا. پنڈلی سطر میں داخل نہیں ہے. پنڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آ رہی تھی تو پیر پھیلائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، دھیان نہیں تھا، بس کھلی ہوئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق آئے، کہا آ جاؤ، بیٹھ گئے. وہ حضرت تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکا، کون؟ کا عمر. کہا آ جاؤ. پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، کون؟ کا عثمان. کہا ٹھہر جاؤ. اپنی پنڈلی کو چھپا دیا، اپنا تہبند درست کر لیا، اور اس کے بعد فرمایا آ جاؤ. وہ آ گئے. بعد میں ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، ہمارے والد ابو بکر آئے تو آپ ویسے بیٹھے رہے، عمر آئے تو ویسے بیٹھے رہے، یہ عثمان کے آنے پر آپ نے اپنی جو ہے نا چادر کو درست کر لیا، پنڈلی چھپا دیا آپ نے. کہا کہ یہ پنڈلی اگر کھلی رہتی تو عثمان شاید آ نہ سکتا، شرم کے مارے وہ بیٹھ ہی نہ سکتا. تو میں نے اس کا خیال کیا کہ وہ کم سے کم آ جائے تو بیٹھ جائے. اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایسا انسان، عظیم انسان. غزوہ تبوک کے موقع پر
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چندہ مانگا کہ لاؤ بھائی جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، لاؤ. ہر ایک صحابہ نے خوب دیا، اپنے حیثیت کے مطابق بہت دیا. حضرت عثمان 1000 اشرفیاں سونے کے سکے، سونے کے، گولڈ سونے کے 1000 لا کے نبی کی گود میں ڈال دیے. نبی ان سکوں کو یوں ہاتھ میں یوں اچھالتے تھے، یوں، اور خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اور پھر فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی عمل بھی نہ کرے تو بھی سیدھا جنت میں جائے گا، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو عمل کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے، آپ نے مسلمانوں پر اتنا خرچ کیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی بہت خرچ کیا. آپ کو عجیب بات بتاؤں، ایسے مالدار صحابی، مال سارا کس پہ لگا؟ دین پر اور اسلام پر. جب انتقال کا وقت ہوا، ایک بکری اور ایک اونٹ کے مالک تھے، بس اتنا. اور آج بھی سعودی حکومت کے اندر، سعودیہ کے اندر ان کے بینک میں حضرت عثمان کا اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. ایک پکے آدمی نے مجھے بتایا. اور وہ اکاؤنٹ یعنی مسجد نبوی میں ان کا جو ہے نا مال آج بھی لگ رہا ہے اسی اکاؤنٹ میں. اور کس انداز کا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. ہم نے تفصیل جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن اتنی بات جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس وقت سے ان کا کوئی ایسا سسٹم چلا ہوا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں ان کا مال لگ رہا ہے اور ان کا اکاؤنٹ باقاعدہ حضرت عثمان غنی کے نام سے اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، باقاعدہ کھول کے رکھا ہے انہوں نے، کوئی سسٹم بنایا ہوگا انہوں نے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک حکومت کرتے رہے، کوئی کبھی ایسی بات پیش نہیں آئی، کبھی کوئی ایسی بات پیش نہیں ہے. 6 سال کے بعد تھوڑے حالات خراب ہونے شروع ہوئے. ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا، یہ ظالم حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے لگا، حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کا ذہن بنانے لگا اور لوگ ان کی باتوں میں آنے لگے. تو عبداللہ ابن سبا کا ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا جو عبداللہ ابن سبا کا عقیدہ رکھتا تھا حضرت عثمان کے خلاف. آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ہی میں ایک جنازہ آیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے جنازہ پڑھانے کے لیے، تو چہرے سے کپڑا ہٹایا، بندہ دیکھا، آپ پیچھے ہٹ گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نبی ہٹ گئے تو وہ بھی ہٹ گئے، حضرت عمر بھی ہٹ گئے، حضرت عثمان بھی ہٹ گئے، حضرت علی بھی ہٹ گئے، بڑے بڑے صحابہ سارے ہٹ گئے. جنازہ عام آدمی نے پڑھایا. بعد میں کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا، خیریت؟ کہا یہ وہ شخص ہے کہ اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. میں نے، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھائے گا. اب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، خلافت میں بیٹھ گئے. 6 سال حکومت ہوتی رہی. 6 سال کے بعد حالات تھوڑے سے بدلنے لگے. اب ان کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی. عبداللہ ابن سبا مصر میں بیٹھ کر اس نے لوگوں کا ذہن خراب کیا اور لوگوں کو ورغلایا، ابھارا حضرت عثمان کے خلاف. لوگ تیار ہو گئے، اس کی بات ماننے لگ گئے. اب انہوں نے موقع تلاش کیا کہ وہ موقع کون سا ہے کہ جس موقع میں کم از کم مسلمان کم ہوں اور حضرت عثمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے. حضرت عثمان کا ایک واقعہ اور یاد آ رہا ہے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مورخ ہیں.
ان کی تفسیر بھی موجود ہے، تفسیر ابن کثیر کے نام سے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بلکہ ایک خواب ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا کہ قحط پڑ گیا مدینہ میں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، مدینہ کے لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ ابو بکر دعا کرو، کیا کریں، کچھ نہیں ہے کھانے کو، اللہ پاک کو انتظام کر دے ورنہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا مجبوراً۔ حضرت ابو بکر صدیق روئے، اللہ سے مانگا کہ اللہ آپ کے پیارے نبی کا شہر ہے، لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں، اللہ کو انتظام فرما دیجئے۔ جمعے کا دن تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے دعا کر دی، لوگ جمعہ پڑھ کے جیسی باہر نکلے تو دور سے محسوس ہوا کہ مٹی اور گرد اٹھ رہا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اونٹ آ رہے ہیں۔ اونٹ جب چلتا ہے تو اس سے ایک مٹی سی اڑتی ہے، تو جب بہت سارے اونٹ چلتے ہیں تو مٹی بہت اڑتی ہے۔ تو اب انتظار کیا، دیکھا کہ 1000 اونٹ لدے لدائے چلے آ رہے ہیں غلے کے بھرے ہوئے۔ لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو بھائی غلہ آ گیا، مدینہ والے سارے خوش، اور مدینہ کے جتنے تاجر تھے وہ سارے آ گئے۔ اب وہ معلوم کرنے کہ یہ ہے کس کا، یہ سامان کس کا ہے، پتہ چلا کہ حضرت عثمان کا ہے۔ اب وہ سارے حضرت عثمان کے پاس پہنچ گئے، کہا کہ یہ ہمیں دے دو، اس کے بیچنے کے بعد 10% نفع آپ کا ہوگا۔ حضرت عثمان کہنے لگے کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہا کہ حضرت شام کو جتنا بھی بک جائے گا 20% آپ کا۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ حیران ہو گئے، آپس میں پھر مشورہ کیا، کہا حضرت شام کو 30% آپ کا نفع۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ آپس میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد کہا کہ یہ کون ہے، مدینہ کے تاجر تو ہم ہیں، یہ کون آ گیا ہے کہ جو اتنا نفع دے رہا ہے۔ مشورہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کے پاس پہنچے، کہا کہ حضرت مدینے کے تاجر تو ہم ہیں اور تو کوئی ہے نہیں، یہ کون ہے جو آپ کو 30 سے بھی زیادہ دے رہا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا جی مجھے دے رہا ہے، وہ مجھے 70 آخرت میں دے گا اور 10 دنیا میں دے گا، یہ سارا کا سارا غلہ اہل مدینہ کو مفت تقسیم کر دیا جائے، اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، وہ اللہ مجھے 70% آخرت میں دے گا، 10 دنیا میں دے گا۔ اہل مدینہ تو ایسے خوش ہو گئے، ایسے خوش ہو گئے کہ مفت مل گیا سب کچھ۔ اسی رات کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ خواب دیکھتے ہیں اپنے نانا جان کو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلدی میں ہیں اور ترکی گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تیزی سے جا رہے ہیں۔ تو حضرت حسن نے کہا نانا جان آج تو بڑی جلدی ہو رہی ہے، بہت تیزی۔ کہا ہاں بیٹا جلدی ہے مجھے، میں جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ اور حضرت عثمان کی اس خیرات کی وجہ سے اللہ اتنے خوش ہیں کہ اللہ نے آج عثمان کا نکاح ایک حور سے کرنا ہے، اور اس کی نکاح کی محفل میں اللہ نے مجھے بلایا دعوت کے لیے، میں وہاں جا رہا ہوں۔ اتنی بڑی جو ہے انہوں نے اللہ کے نام پہ قربانی دی کہ سب کا سب کا یہ فری دے دو مسلمانوں کو۔ بہرحال اور بھی بہت قربانیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عجیب قصے ہیں۔ سارے صحابہ کا یہی حال تھا میرے بھائیوں، اپنا مال بھی دیا، حضرت والا کے اشعار سنیں، اولاد بھی دی، عزت آبرو سب کچھ نبی کے نام پر قربان۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ اور آخری زمانہ شروع ہوا، یہ آخری سال سازشیں ہوتی رہی، مطالبہ ہوتا رہا کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان نے کہا نہیں، خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ کہا دستبردار ہو جائیں، استعفیٰ دے دیں، کہا نہ استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، اتارنا نہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ اتار دو، یعنی دستبردار ہو جاؤ، تو میں نہیں اتارتا۔ اب حج کا زمانہ آ گیا، سارے مسلمان حج کے لیے چلے گئے، جمعے کا دن ہے، حضرت عثمان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ممبر پر، وہ عصا، وہ ڈنڈا جو نبی پکڑا کرتے تھے خطبے کے وقت، پھر ابو بکر پکڑا کرتے تھے،
پھر حضرت عمر پکڑا کرتے تھے، وہی ڈنڈا حضرت عثمان کے ہاتھ میں، اور خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر چند مسلمان تھے جن کی تعداد 100-150 بھی نہیں تھی، اور یہ باغی جتنے تھے ان کی تعداد 700 سے بھی زیادہ تھی، ہزاروں کی تعداد میں اچانک آ گئے جمعے کے دن۔ حضرت عثمان خطبہ دے رہے ہیں اور مسجد میں آ کے بیٹھ گئے سارے کے سارے۔ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت عثمان سے، خطبہ بند کر دو، ہم آپ کا خطبہ نہیں سنتے، آپ کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت عثمان نے اپنا خطبہ جاری رکھا۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے وہ ڈنڈا لیا، وہ عصا جو نبی علیہ السلام جس کو پکڑا کرتے تھے، وہ عصا لیا اور اس کو توڑا اور یوں مسجد سے باہر پھینک دیا۔ اس ظالم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ڈنڈا وہ ہے کہ جس پہ نبی کا ہاتھ لگا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں تو ایسی محبت تھی کہ نبی کا ہاتھ جس جگہ لگ جاتا تھا اس کی عظمت دیکھیں۔ حضرت ابو محذورہ، ان کے سر کے بال یہ سامنے کے اتنے بڑے تھے، جب بیٹھتے تھے تو یہاں تک آتے تھے، باقی بال چھوٹے تھے لیکن یہ سامنے کے بال بہت بڑے تھے۔ کسی نے کہا ابو محذورہ یہ تم نے کیا عجیب بال بنا رکھے ہیں، ان کو صحیح کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ میں چھوٹا بچہ تھا، نبی نے میرے سر پہ یہاں ہاتھ رکھا تھا، بس اس کے بعد اب دل نہیں کرتا کہ جن بالوں پہ نبی کا ہاتھ لگا ہو وہ بال میں کیسے کٹوا دوں، میں اپنے ساتھ قبر میں لے جانا چاہتا ہوں، وہ بال دنیا میں پھینکنا نہیں چاہتا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی، عجیب محبت۔ نبی تھوکتے بھی تھے تو زمین پہ نہیں گرتا تھا، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے۔ نبی کا پسینہ زمین پہ نہیں گرتا تھا، اس کو اس میں لے کے اپنی خوشبوؤں میں شامل کر دیتے تھے۔ ایسی محبت تھی نبی علیہ السلام سے۔ اور ان ظالموں کا حال دیکھیں، نبی کا وہ ڈنڈا جس کو نبی علیہ السلام پکڑا کرتے تھے، اس ظالم نے پکڑ کے توڑ کے باہر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے، کنکر لے کے، اور وہ مارنا شروع کر دیے حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان کے چہرے پہ پتھر لگے، چہرے سے خون نکلا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ پھر صحابہ ان کو اٹھا کے گھر میں لے گئے، انہوں نے محاصرہ کر لیا گھر کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور فرمایا کہ آپ ہمیں حکم دیجئے ان کے خلاف ہم جہاد کریں، لڑیں ان سے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنے پیارے نبی کے شہر میں خون ریزی کرنا نہیں چاہتا، یہاں پہ قتل و قتال میں نہیں کرنا چاہتا، میں خود تو قتل ہو جاؤں گا، میں خود تو شہید ہو جاؤں گا، لیکن یہاں قتل و قتال میں کرنا نہیں چاہتا ہوں، اجازت نہیں ہے کسی کو لڑنے کی، نہیں دی اجازت۔ کہا کہ حضرت آپ کا حال کیا ہے؟ کہا کہ یہ پہلے بتاؤ کہ مدینہ والوں کا کیا حال ہے؟ کہا مدینہ والے آپ کا حال پوچھتے ہیں اور آپ مدینے والوں کا حال پوچھتے ہیں؟ کہا یہ سارے نبی کے پڑوسی ہیں، اس لیے ان کا حال میں پوچھتا ہوں۔ اب پڑوسی جتنے یہ تھے باغی، انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیرا کر لیا، اور اعلان کر دیا کہ خبردار کوئی پانی نہیں لائے گا، کوئی روٹی نہیں لائے گا، کوئی کھانا نہیں لائے گا، سب کچھ بند، سب کچھ بند۔ اب یہ سارے باغی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اندر کچھ نہیں آتا۔ حضرت عثمان کو بھوک لگتی ہے، تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، تلاوت 40 دن تک محاصرہ رہا، 40 دن تک نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ کسی نے پوچھا، کہا کیا کرتے ہیں آپ؟ کا جب بھوک لگتی ہے تلاوت کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت، جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، اور اپنی بیگم سے کہا کہ آج تو مجھے اچھے کپڑے دے دو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے خواب میں آج دیکھا ہے اپنے پیارے نبی کو۔ انہوں نے کہا عثمان، جو تم نے 40 دن سے روزہ رکھا ہے، آج تمہاری افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور حوض کوثر پہ تمہاری افطاری لگ چکی ہے، آج افطاری ہمارے ساتھ کرنا، اس لیے آج میں تیاری کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہا اور قرآن شریف کھول کر بیٹھ گئے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ جیسی تلاوت شروع کی، ایک باغی گھر کے پیچھے سے پھلانگ کے اندر آیا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا راڈ تھا، اس نے حضرت عثمان کو دیکھا، ایک اور آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان کی داڑھی کو پکڑا۔ 82 سال کا بوڑھا، نبی کا دوہرا داماد حضرت عثمان ابن عفان، اس نے بوڑھے کی داڑھی پکڑی۔ حضرت عثمان نے یوں دیکھا اور کہا کہ بیٹا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو آج تک دشمن کو گالی بھی نہیں دی۔ وہ شرم کے مارے پیچھے ہٹ گیا۔ جس کے ہاتھ میں راڈ تھا لوہے کا، اس نے حضرت عثمان کے سر پہ مارا۔ حضرت عثمان کے سامنے یوں قرآن کھلا ہوا تھا، پڑھ رہے تھے،
جیسے لوہے کا راڈ لگا خون بہا، سارا خون قرآن پاک پہ آیا. کسی کی شہادت کی گواہی نبی کا مصلی دے گا اور کسی کی شہادت کی گواہی قرآن پاک دے گا. قرآن پاک کے آخری حروف پڑھے، لوہے کا راڈ لگا، خون بہا، حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی. پھر ان ظالموں نے حضرت عثمان کی لاش کو اٹھانے نہیں دیا. 3 دن تک لاش وہیں پڑی رہی، اٹھانے نہیں دے رہے، ہاتھ نہیں لگانے دے رہے. تیسرے دن پھر حضرت عثمان کی جو اہلیہ تھی اس نے پھر حضرت امیر معاویہ کی بہن حضرت ام حبیبہ، ہماری ماں ازواج مطہرات میں، اس نے اعلان کیا، کہا کہ اس کو اٹھاؤ ورنہ پھر خیر نہیں. پھر وہ شرمندہ ہوئے، پیچھے ہٹ گئے، کہا صرف 4 آدمی آئیں. 4 آدمی آئے اور بقیع کے اندر دفنانے کی اجازت نہیں ہے، جنت البقیع میں. تو اس وقت جہاں تدفین ہوئی حضرت عثمان کی، وہ اس وقت جنت البقیع کا حصہ نہیں تھا. اب وہ جنت البقیع کا سینٹر ہو گیا، اب اتنا بڑھ گیا. وہاں حضرت عثمان کی انہوں نے تدفین کی اجازت دی، حضرت عثمان کی وہاں تدفین ہوئی. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر جہاد کے لیے، جنگ کے لیے نکلی. جنگ جمل ہوئی. جمل اس لیے کہتے ہیں، جمل کہتے ہیں اونٹ کو. حضرت عائشہ اونٹ پر بیٹھ کر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے باہر نکلی. کہا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی نے بیعت لی تھی، وہ صحابہ کہاں ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر عثمان کے خون کے لیے بیعت لی تھی؟ جب یہ آیت قرآن پاک کی نازل ہوئی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ کہاں ہیں صحابہ، 1400 صحابہ جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی. اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اپنے ہاتھ کو کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یوں کہا. پھر اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب پر میرا ہاتھ ہے. اللہ بھی راضی تھا اس بات پہ کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے. پھر اس حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضرت امیر معاویہ کھڑے ہو گئے کہ عثمان کے خون کا بدلہ چاہیے، ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. پھر حالات اس طریقے سے آگے بڑھ گئے، خراب ہو گئے معاملات اور زیادہ. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے. بہرحال ان قصوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانیاں کتنی دی، اپنی جان تک پیش کر دی، لیکن نبی کے شہر میں خون ریزی برداشت نہیں کی. اس کے بعد سے ایک آواز آئی کہ آج کے بعد مسلمانوں کا خون اسی طرح بہتا رہے گا قیامت تک. حضرت عثمان جیسے عفیف انسان، پاک دامن انسان کا خون بہایا گیا ہے. اب یہ تلوار اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی اب نیام میں نہیں جائے گی، نیام سے باہر آ گئی ہے. اب آپ دیکھ لیں، حالات آپ کے سامنے ہی ہیں اور قیامت کے قریب کا زمانہ ہی ہے تقریباً. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہمارے سب کے دلوں کے اندر صحابہ کی عظمت اور محبت اللہ بٹھا دیں. اور حضرت جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہو گئے. اور کسی ایک صحابی کے بارے میں اگر کوئی دل کے اندر شک رکھتا ہے یا بدگمانی رکھتا ہے، اس کا ایمان شک میں پڑ جائے گا، اس کے ایمان کو خطرہ پڑ جائے گا. اس لیے صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے دل کے اندر محبت اور عظمت کا جو ہے نا وہ رکھیں، تعلق رکھیں، اس سے کم تعلق نہ رکھیں. اور جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کا جو معاملہ محبت کا نہیں ہے، بغض کا ہے، ان سے بھی دوری ہو، کہیں ان کی صحبت کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر کمی نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹیشو دے. انس بھائی کی نانی کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. ابو بکر اور ایمن حفظ کر رہے ہیں، اللہ دونوں کو کامیاب فرمائے، حافظ عالم اللہ والا بنائے. عمر کی والدہ ہمشیرہ بھابھی کو اللہ صحت دے، والدہ کے جوڑوں میں درد اللہ صحت دے. ابو بکر کے امی ابو کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے. عظمت اللہ کی والدہ کو اللہ صحت اور عافیت عطا فرمائے. داؤد کی والدہ کا گردے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ خوب صحت عطا فرمائے. عثمان کے تمام گھر والوں کو اللہ صحت عافیت عطا فرمائے. نور محمد اسماعیل فضل مولا ظہور کے تمام گھر والوں کو اللہ صحت عافیت عطا فرمائے. محمد لائق درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لیے دعا فرمائیں. تمام مشکلات اللہ دور فرما دیں، دشمنوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. فرض کا کاروبار ارادہ ہے، کیا ہے پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. ملازمتوں کے لیے امتحان بھی اللہ کامیاب فرمائے.
والدہ کو اللہ خوب صحت عطا فرمائے، شادی کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں، یونیورسٹی کے لیے پیپر شروع ہو رہے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ سلطان علی کی والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے۔ عرفان اللہ کی والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اسامہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ عمر رحیم کے والدہ کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت بے حساب فرمائے۔ حمدان بچہ اس کی والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ شاہد ذاکر قادر کبیر کو اللہ صحت عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، قرضہ اتار دیں، اپنا ذاتی گھر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں۔ میرا کیا لکھا ہے پتہ نہیں، حافظ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیں۔ جواد کی والدین کو صحت عطا فرمائے۔ سمیع الحق کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت والی بارش عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہمشیرہ کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ حبیب کی گھر والی کو صحت عطا فرمائے۔ سیف اللہ کو اللہ روزگار عطا فرمائے۔ نوید نے کاروبار شروع کیا، اللہ برکت عطا فرمائے۔ عمر زادہ خان بیمار، اللہ صحت دے۔ بلال کا والد بیمار، اللہ صحت عطا فرمائے۔ احتشام کو اللہ تعالیٰ، مولانا احتشام صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ سراج بھائی بے گناہ جیل میں بند ہے، اللہ تعالیٰ رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ عبدالرزاق بھائی کا میڈیکل میں مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ اسلم بھائی کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے۔ گردے میں تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ وقت کا میں مانگنا نہیں آتا، بے مانگے سب کچھ عطا فرما دیجیے۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے یا امید وابستہ رکھتے ہیں، سب کے جملہ مقاصد حسنہ کو پورا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ آمین برحمتک یا رب۔